دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا کیا حکم ہے. یعنی نماز کا سجدہ نماز میں ادا کرنا ہوتا ہے فوراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت کے احکام. سب سے پہلے تو ناظرین کرام ہم سجدہ تلاوت کا طریقہ ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس سے متعلق بعض مسائل ہیں اس کا بیان کریں گے. دیکھیں، سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت کے لیے کھڑا ہونا ہے. کھڑے ہونے کے بعد تکبیر وغیرہ تکبیر تحریمہ کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہونے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے. نیت عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے نویت ان اسجد للہ تعالی ان تلاوت القرآن. اگر عربی میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ اردو میں نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ تلاوت کرتا ہوں. یہ نیت کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں. اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے تھے آپ، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جانے کے بعد آپ نے کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 یا 7 بار آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. سجدہ تلاوت میں تشہد اور سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس یہی طریقہ تھا کہ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ بیٹھ کے ہی نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور پھر واپس بیٹھ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی سجدہ تلاوت تو ادا ہو جائے گا، لیکن افضل بہتر یہی ہے جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں اور واپس بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. ایک سجدہ تھا تو ایک بار، دوسرا سجدہ ہے تو دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں. یہ تھا سجدہ تلاوت کا طریقہ کار. اگر نماز میں ہم نے سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کی ہے تو اس میں پھر نیت کی ضرورت نہیں ہے. صرف تلاوت کرتے ہی وہ آیت کی آپ سجدے میں چلے جائیں اور پھر سجدے سے جو نماز کا طریقہ کار ہے اس طرح سجدے سے اٹھ جائیں. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں ناظرین کرام، مکروہ اوقات کیا ہوتے ہیں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے. اس سے متعلق ہم نے مستقل نماز کے مکروہ اوقات کی ویڈیو بنائی ہے. اس میں ہم نے 3 جو اصل مکروہ اوقات ہیں جن میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور 2 نفل نماز کے جو مکروہ اوقات ہیں، یہ 5 اوقات ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے. لنک اس کا ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے. اس کو آپ ملاحظہ کر لیں تو آپ کو اگلی بات سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی کہ یہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں. 3 اور 2 5 مکروہ اوقات. بہرحال اب دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان اوقات میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کیا حکم ہے. تو دیکھیں، جو 2 مکروہ اوقات تھے جو نفل نماز پڑھنے کے مکروہ اوقات تھے، ایک فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب سے 20 منٹ قبل تک کا، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد سے لے کے غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک کا جو وقت تھا، یہ دونوں وقت نفل نماز کے لیے مکروہ تھے. عام فرض نمازوں کی قضا وغیرہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو ان 2 اوقات میں سجدہ تلاوت بلا کراہت ادا کرنا جائز ہے. سجدہ تلاوت ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چاہے انہی اوقات میں آپ تلاوت کر رہے ہوں، چاہے ان سے پہلے کو گزشتہ دنوں کے سجدہ تلاوت ہوں. ان دونوں اوقات میں بلا کراہت سجدہ تلاوت کی ادائیگی ہو سکتی ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری، وہ 3 اوقات جو اصل مکروہ اوقات ہیں جس میں ہر نماز پڑھنا مکروہ ہے، وہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس ویڈیو میں کہ 20 منٹ ہیں طلوع آفتاب سے قبل کے، 10 منٹ ہیں زوال کے، 5 منٹ زوال سے قبل، 5 بعد والے 10 منٹ، اور 20 منٹ ہیں غروب آفتاب کے بالکل پہلے والے، یعنی عصر کی نماز کے آخری جو 20 منٹ ہوتے ہیں ادائیگی کے. تو یہ 50 منٹ بنتے ہیں. 20 طلوع آفتاب والے، 10 زوال کے اور 20 غروب آفتاب کے. یہ 50 منٹ 24 گھنٹوں میں ایسے ہوتے ہیں ان میں کوئی نماز پڑھنا، نفل، فرض، واجب، سنت کوئی بھی جائز نہیں ہوتی. ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کیا حکم ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے، سماعت فرمائیے گا، تسلی سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے سجدہ تلاوت کی ان میں کہ آپ نے انہی اوقات کے اندر جو 50 منٹ ہیں، 20 طلوع کے، 10 زوال کے، 20 غروب کے، ان 50 منٹ میں ہی آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ نے سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر دی. تو اس صورت میں، یعنی پہلی صورت جب اسی وقت میں تلاوت کی ہے، تو پھر اس میں اگر آپ اسی وقت میں ان 50 منٹوں کے دوران ہی سجدہ تلاوت ادا کر دیتے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کی کراہت کم ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن بہرحال سجدہ ادا ہو جائے گا آپ کا، ناجائز نہیں ہے، بالکل مکروہ تنزیہی ہے. اسی وقت میں جب تلاوت کی، پہلی صورت میں بتا رہا ہوں، جب اسی وقت میں تلاوت کی اور اسی وقت میں ادائیگی کرتے ہیں. بہتر بہرحال اس میں بھی ہے کہ ان وقتوں کے گزرنے کے بعد ادا کریں. مغرب میں، یعنی غروب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ادا کر لیں، اور فجر میں طلوع آفتاب کے بعد اور زوال کے وقت کے گزرنے کے بعد ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. البتہ اسی وقت میں تلاوت کیا گیا سجدہ تلاوت کو اگر ادا کر لیتے ہیں ان میں تو مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدگی ہے، صرف ناجائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سجدہ تلاوت کیا ہے آپ نے ان اوقات میں تلاوت نہیں کی، اس سے پہلے کی ہے، گزشتہ دن میں کی ہے، گزشتہ وقت میں کی ہے،
پھر یہ وقت داخل ہوا، اب صرف ادائیگی اب اس میں کرنا اگر چاہ رہے ہیں تو یہ پھر ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ نے از حد اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ نے آیت تلاوت پہلے سے تلاوت کی ہے، ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے تلاوت کی ہے، تو پھر آپ یا تو پہلے ہی سجدہ کر لیں، مستحب تو کیونکہ یہ فی الفور سجدہ کر لیا جائے، اگر نہیں کیا تو ان اوقات میں آپ نے گزشتہ وقتوں کے سجدے نہیں کرنے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ان اوقات کے گزرنے کے بعد ان سجدوں کی ادائیگی پھر آپ کریں۔ یہ ہو گئی دونوں صورتیں۔ ناظرین، سجدہ تلاوت کو مکروہ وقت میں ادا کرنے کا کیا حکم تھا۔ اب بعض مسائل ہیں اس سے متعلق، سجدہ تلاوت سے متعلق، وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر ارادے کے آیت سجدہ سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ سجدہ تلاوت ناظرین کرام یعنی سننے اور پڑھنے دونوں پہ واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے والے پہ بھی اور سننے والے پہ بھی، چاہے سننے والا کسی بھی غرض سے بیٹھا ہو، قرآن شریف سننے کی غرض سے یا نہ سننے کی غرض سے، لیکن اس کے کان میں اگر سجدہ تلاوت چلی گئی تو اس نے سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ دیکھ لیں، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا اور وہ شخص گناہگار ہوگا، اب سوائے توبہ استغفار کی کہ اور کوئی صورت نہیں۔ یعنی نماز کا سجدہ نماز میں ادا کرنا ہوتا ہے، فوراً نماز کے بعد ادا نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ، امام صاحب سجدے کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس یہ ایک سجدہ ہی کافی ہے، الگ الگ دو سجدے کرنا واجب نہیں، کیونکہ نماز کا سجدہ ہے تو اگرچہ امام نے یعنی سامع نے لقمہ دیا ہے، پیچھے سے مؤذن نے جو بھی پیچھے بندہ تھا، لیکن اس کی پڑھی ہوئی آیت پھر امام نے بھی پڑھی تو وہ ایک ہی شمار ہوگی اور ایک ہی سجدہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ سجدہ تلاوت سے متعلق دیکھیں، نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کے سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر 3 چھوٹی آیت سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ نماز کے اندر جو سجدہ، نماز کے علاوہ والے میں تو میں نے بتایا، ابھی آگے بھی آ جائے گا، مستحب ہے کہ آپ جلدی کر لیں، نہیں بھی کرتے تو واجب نہیں ہے بہرحال جلدی ادا کرنا، لیکن نماز کے اندر اگر سجدہ تلاوت آپ آیت پڑھتے ہیں تو پھر واجب ہے کہ جلد از جلد اس سجدے کو کر لیا جائے۔ 3 چھوٹی آیتیں یا یہ کہ کم تلاوت کی 3 چھوٹی آیت سے تو آپ بغیر سجدہ سہو کی نماز ہو جائے گی، ہے یہ بھی ناپسندیدہ فوراً ادا کرنا، لیکن 3 چھوٹی آیتوں سے پہلے بھی اگر آپ نے ادا کر لیا تو بھی چلیں درست ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لیا تو پھر آپ نے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں، اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں، لیکن اعلان کرنے کو لازم نہ سمجھا جائے کیونکہ اعلان کرنا ثابت نہیں۔ ہاں اگر مقتدیوں کی نماز میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ یہ اعلان سے متعلق مسئلہ ہو گیا۔ اگلا مسئلہ یہ کہ جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی ہے اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ سجدہ سہو تو کرنا ہی ہے، جب میں نے بتایا 3 چھوٹی آیتوں سے زیادہ میں آ رہا ہے سجدہ تلاوت کا وہ سجدہ سہو آ رہا ہے تو اب تو رکعت ہی تبدیل ہو جا رہی ہے، دوسری تیسری رکعت میں جا کے کر رہا ہے تو بدرجہ اولا سجدہ سہو آئے گا، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے، دوسری رکعت میں بھی تیسری رکعت میں جب یاد آئے آپ سجدہ تلاوت کر لیں۔ اگلا مسئلہ ہے بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے جو شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا اور وضو کرنا، وہی شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی موجود ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے گا، ایک سے زائد نہیں، ایک آیت سجدہ کا ایک ہی سجدہ کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ ہے اگر کئی آیتیں سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہے تو جتنی استعداد آیت سجدہ کی ہے اتنے ہی سجدہ ادا کیے جائیں۔ مثلا اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو صرف 5 سجدے ہی ادا کیے جائیں، یعنی 5 آیات سجدہ تلاوت کی اس نے پڑھی ہیں یا 5 سنی ہیں تو 5 سجدے کرے گا، 4 سنی تو 4 کرے گا، 3 سنی ہے تو 3 کرے گا۔ مسئلہ فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اسی وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ نماز کے علاوہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا مستحب ہے کہ جلدی کر لیا جائے، ورنہ نہ بھی کرے تو بہرحال واجب نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ، یہ سب نماز کی جیسے شرط ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ کہ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدے کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا،
کیونکہ نماز میں آپ وہ جو تلاوت کر رہا تھا وہ تو نماز میں نہیں تھا نا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہلکے آواز میں پڑھ، لیکن اگر اس نے اتنی زور سے پڑھا کہ آپ کو نماز کے حالت میں وہ سجدے کی آیت سنائی دی، تو آپ نے نماز میں نہیں کرنا، نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر نماز کے اندر کرتے ہیں تو سجدہ ادا بھی نہیں ہوگا اور گناہ بھی ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھ لی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا، تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز کے علاوہ میں آپ نے ایک سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز کے اندر بھی پھر وہی آیت پڑھ کے آپ نے ایک سجدہ کیا، تو نماز کا سجدہ ہی باہر والے سے بھی کافی جائے گا، اگر آپ نے جگہ تبدیل نہیں کی۔ اگر جگہ تبدیل کر کے نماز کی نیت باندھی ہے تو پھر وہ جو باہر آپ نے پہلے نماز سے پہلے سجدہ آیت سجدہ تلاوت کی تھی، اس کا سجدہ بعد میں کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتدا کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو اس سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ وہ وضو کر رہا تھا، اس نے آیت سجدہ سنی، امام نے سجدہ کر دیا، لیکن امام کھڑا ہوا اور وہ اسی رکعت میں رکوع سے قبل اس امام کے ساتھ مل گیا، رکوع کے ساتھ میں ہی، تو بھی وہ رکعت کا مل جانا ہی اس سجدے کا مل جانا شمار ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ وہ رکعت ہی نہیں ملی، وضو کرتا رہا اور اس کو جب تک پہنچا تو دوسری رکعت شروع ہو گئی تھی، وہ رکعت نکل گئی، تو اب اس نے جو ہے اب اگلی رکعت پڑھنا، اس کا وہ پچھلی رکعت پڑھنا تو ظاہری بات ہے وہ رہ گئی تھی اس کی، تو اس کا جو سجدہ اس نے سنا تھا وضو کی حالت میں وہ بعد میں ادا کر۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی آدمی کے ذمے میں بہت سارے سجدہ تلاوت باقی رہ گئے اور اب بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا، تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے فدیہ دینا کافی نہیں، اور تاخیر کی وجہ سے توبہ استغفار لازم ہے۔ فدیہ نہیں دے سکتا، جس طرح نماز اشارے سے کر رہا ہے جو بھی سجدہ جس اشارے سے، اسی طرح سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اشارے سے کر لے گا۔ تو یہ تھا ناظرین کرام سجدہ تلاوت سے متعلق بعض ضروری مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، ان کا ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا آیا، میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیے۔ اگر آپ کو ایک بار میں سمجھ نہیں ہے، آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا کیا حکم ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور سجدہ تلاوت کا طریقہ کار سب سے پہلے نمبر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اس مسئلے سے متعلق آپ کے لیے کافی و شافی ثابت ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔